اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کی وہ باتیں جن کو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا، وہ وعدے جن احکامات کو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا، اس کا بیان ہو رہا تھا. آگے بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کے واقعات سناتے ہیں یا قصے سناتے ہیں، ہمیں بیان کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح نافرمانیاں کی تھی، احکام کو پورا نہیں کیا تھا، اگر آج ہم بھی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث ہے. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون. تو بنی اسرائیل ایک دوسرے کو بہت قتل کرتے تھے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. جس طرح آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. الیکشن کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان لین دین میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر قتل والا اس کو جن کا قتل ہوتا ہے ان کو انصاف بھی نہیں ملتا. جو قتل کرتے ہیں وہ رشوت دے کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں. شجاباد کا ایک واقعہ ہے کہ لڑکوں نے ایک لڑکے نے دوسرے کو فیر مار دیا، غلطی سے اس کو قتل کر دیا. تو ایک بہت بڑے بزرگ نے جا کے پھر جھوٹی گواہی دے دی. جب گواہی طلب کی گئی تو ایک بزرگ نے جا کے جھوٹی گواہی دے دی. تو اب جو جن کا قتل ہوا وہ بیچارے ویسے کے ویسے رہ گئے، جنہوں نے قتل کیا وہ چھوٹ گئے. تو جھوٹی گواہی اور دھوکہ، رشوت دے کر اور اس طرح کے کاموں سے آدمی چھوٹ جاتا ہے. لیکن قیامت والے دن یہ کام نہیں چلیں گے، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں جھوٹ چلے گا، نہ دھوکہ چلے گا، نہ سفارش چلے گی. وہاں کوئی جھوٹ بھی بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو اس کو کیسے اپنے آپ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں یہ آیت مشرکین کے بارے میں اتری ہے کہ مشرکین قیامت والے دن جب کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کہیں شرک نہیں کیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بول رہا ہے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم. تو وہاں جو بھی جھوٹ بولے گا تو وہاں جھوٹ بھی نہیں چلے گا، دھوکہ بھی نہیں چلے گا. وہاں جو عدالت لگے گی وہ سچی عدالت ہوگی، اور انصاف جس کے حق میں انصاف ہوگا تو اس کو انصاف ملے گا. تو کیا فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم کہ تم نہ بہاؤ خون اپنے سے مراد برادری ہے. جب ہم اپنی برادری میں سے کسی کا خون بہائیں گے، قتل کریں گے تو وہ ہمارا ہی خون ہوگا. رشتہ داروں میں سے کسی کو قتل کریں گے وہ ہمارا ہی خون ہوگا. اور کسی مسلمان کو قتل کریں گے تو مسلمان ہی تو ہمارے ہیں. ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. ایک مسلمان کی عظمت پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ سنتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. تو انہوں نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اگر بیت اللہ کی عظمت ایک مسلمان سے زیادہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم نہ دیتے. آگے فرمایا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ نکالو تم اپنے آپ کو مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے. تو یہودیوں میں یہ عادت تھی کہ جو طاقتور ہوتے وہ غریبوں کو، کمزوروں کو ان کے گھروں سے نکال کر اور ان کے گھروں میں قبضہ کر لیتے اور خود بیٹھ جاتے، ان کو باہر نکال دیتے. جس طرح آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے فلسطین میں، دیکھے کہ اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہے، مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اور خود ان کے باغوں پہ، ان کی زمینوں پر اور ان کی جگہوں پہ خود قبضہ کر لیتے ہیں. آج کل وہاں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے یہ وہاں تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے. کچھ لوگ تھے انہوں نے زمینیں خریدی تھی فلسطین کے اندر،
یہ اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، اس کے بعد وہاں وہ ترقی کرتے کرتے اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہاں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو وہاں اب مسلمانوں کو نوکری بھی نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ مزدوری کرو، اور نہ ہی ان کو پیسے زیادہ کمانے دیتے ہیں، اور ان کے گھروں پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی مالوں پہ، جائیدادوں پہ، باغوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تسلیم کرو، یعنی جو ہم یہ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ نادان مسلمان بھی ان کے حق میں بولے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو ان کی دوسری کیا عادت تھی، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، وہاں کمزوروں کو نکال کر خود وہاں قبضہ کر لیتے تھے، خود وہاں بیٹھ جاتے تھے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دور کے یہودی تھے ان کو سنا رہے کہ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم اقرار بھی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو کہ تمہارے بڑوں نے اس طرح کیا تھا. جس طرح انہوں نے احکامات کو پورا نہیں کیا، انہوں نے حق کو نہیں مانا، آج تم بھی ان احکامات کو پورا نہیں کر رہے اور حق کو نہیں مان رہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.